حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غنی بھی کہا جاتا ہے اور ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ غنی کا مطلب مالدار، سخی اور حد سے زیادہ سخاوت کرنے والا۔ ذو النورین یعنی دو نوروں والے، کہ اللہ کے نبی نے اپنے دو نور، اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دی۔ آج کی عنوان میں ان کی جو سخاوت ہے کہ انہوں نے کیسے مسلمانوں کے اوپر تجارت کی اور کیسے دین کا کام کیا اور کس طرح دین کی عظمت اور بلندی کے لیے انہوں نے اپنے پیسے کا استعمال کیا۔ میں حیران رہ گیا، اتنے بڑے تاجر تھے کہ مدینہ کے سب سے زیادہ مالدار تھے، لیکن جب شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک بکری، ایک اور جانور تھا، اور باقی سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، دین کی اشاعت کے لیے قربان کر دیا، لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کے ساتھ مدد کے لیے، تعاون کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور خرچ کرتے وقت کبھی انہوں نے اللہ کی رضا کے علاوہ اور کچھ نہ حاصل کیا، صرف بنیاد ان کی یہ تھی کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ مال اس لیے دیتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کے کام کروانے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر ان کی وجہ سے بہت ساری جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر آدمی کو ڈائریکٹلی بھی مال دے کر مالدار کر سکتا تھا، لیکن بعض لوگوں کو مال دے کر پھر مال کے خرچ کرنے کا جذبہ دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر غریبوں کے ساتھ تعاون کروا کر اور اپنے دین کے اوپر پیسہ خرچ کروا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بہت بڑا احسان کیا ہوتا ہے کہ پیسہ اللہ کا ہے، خرچ یہ کریں اور اللہ کے راستے میں دیں اور مجھ سے جنت حاصل کرنے والے بنیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب نکاح کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا اور اللہ نے حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا، حضرت فاطمہ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نکاح کا خرچ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنی تلوار بیچو اور نکاح کا جو خرچہ وغیرہ ہے وہ لے کر آؤ، کیونکہ نبی کی سنت بیٹی والوں کا خرچہ نہیں ہے۔ نکاح کے اندر جو نبی کی سنت ہے، اس سنت کے اندر نکاح کے اندر بیٹی والوں کا خرچہ زیرو ہے، خرچہ ہے تو بیٹے والوں کا ہے۔ لیکن آج ہم نے سنت کو چھوڑا اور اسی طرح سے غلط رسم و رواج، اپنی ناک بلند کرنے کے سلسلے میں، اپنا قد و قامت اوپر کرنے کے سلسلے میں بیٹیوں کی عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور لوگ قرض لے لے کر، سود کے پیسے لے لے کر اپنی بیٹیوں کو جھیز دے رہے ہیں، جو کہ بالکل حرام ہے۔ اور جو اصل چیز ہے بیٹیوں کی وراثت جو اللہ نے ان کو دی ہے باپ کے فوت ہونے کے بعد، ایٹومیٹکلی جو ان کو ملنی ہے، اور ان کے اندر عام جو لوگ دیندار لوگ ہیں وہ تو ہنس کے دیتے ہیں، لیکن جو لوگ دین سے بیزار ہیں اور ان کے لیے بہت مشکل یہ لمحہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کو اپنی وراثت میں حصہ دیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن چند جو پیسوں کی زمین ہوگی وہ دیتے ہوئے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، اتفاق سے حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کہ شادی کا ارادہ ہے، تلوار بیچنے کے لیے، زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، اور اس طرح کے میں نے اپنا نکاح کرنا ہے۔ فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا 400 درہم۔ کہا کہ یہ مجھ سے لے لو، اور درہم لینے کے بعد فرمایا کہ یہ لے لو۔ اگر حضرت عثمان غنی درہم ڈائریکٹ دیتے تو حضرت علی نے قبول نہیں کرنا تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایک اونچے خاندان کے تھے اور بڑے غیرت والے اور اللہ والے تھے۔ انہوں نے بالکل بھی کسی طریقے سے بھی اپنے لیے اس طرح کی چیزوں کو نہیں قبول کرنا تھا۔ انہوں نے ان کا جو اسلحہ تھا وہ لیا، اور حضرت عثمان غنی نے ان کو وہ درہم دیے۔ جب جانے لگے تو کہا کہ یہ جو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں یہ تمہاری تلوار کا معاوضہ ہے، اور یہ تلوار جو ہے اپنے بھائی کی طرف سے واپس ہدیہ اور گفٹ میں رکھ لو۔ یعنی اس طرح کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے والے لوگ تھے، کہ ایسے صحابی تھے کہ ان کا مقصد لوگوں کا نفع کرنا ہوتا تھا، لوگوں کی مجبوریوں سے، لوگوں کی ضروریات سے فائدہ اٹھانا نہیں تھا۔ ان کی حالات زندگی پڑھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کتنے بڑے وہ سخی اور کتنے بڑے دلیر شخص تھے، کہ انہوں نے ہر لمحہ ہر پل اللہ کے ساتھ تجارت کی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے مال اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کے سامنے وہ درہم رکھ دیے۔ آپ نے اپنی ایک جو ہے بالش، اس میں سے ایک جو مٹھ ہے وہ بھری درہموں کی حضرت ابوبکر کے جھولی میں ڈال دی، اور کہا کہ جاؤ بازار میں جاؤ، حضرت فاطمہ کا یہ ضروری سامان ہے، بستر، اسی طرح سے مسلح، جو اسی طرح سے جو اور 2-4 چیزیں ہیں وہ بازار سے خرید لاؤ۔ اور وہ جو چیزیں خرید کر لائی گئی تھی وہ بھی حضرت علی کے پیسے تھے، جو حضرت عثمان غنی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی تلوار کی بیگ کے اندر دیے تھے۔ یہاں میں نے سوچا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں، ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح دے رہا ہے، اور ہم 100 200 150 بندہ اکٹھا کر کے اس کے جو ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ بلکہ اگلے دن ایک بچی اس وجہ سے پریشان تھی کہ میری ساس مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا تمہارے گھر آیا، تم نے ان کو کچھ سلامیاں نہیں دی۔ یعنی اللہ معاف کرے کہ ہم 5 وقت، یعنی وہ عورت اپنے آپ کو اتنی بڑی نوازن اور فیضن سمجھتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ اس نے مجھے خود کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، لیکن معاملات کے اندر اتنی گھری ہوئی ہے کہ اپنی میرے سامنے یہ لفظ کیا ہے اس نے۔ بلکہ اگلے دن کسی نے گفٹ کے اندر اس کو جوڑا دیا ہے جو 2200 روپے کی تقریباً رینج میں آیا، کہنے لگی میں ایسے گھٹیا جوڑے نہیں پہنتی۔ حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کوئی دعوت دے اور تمہارا نفلی روزہ ہو تو تم نفلی روزہ توڑ کر اس کی دعوت کو قبول کر لو تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ بلکہ ایک اللہ والے کا واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ اس کو کسی نے، یعنی ایک پٹھان تھا، وہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا، وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بلکہ سعودیہ کے اندر اگر حج کے طور طریقے کے اوپر کوئی قانون بنتا ہے تو پاکستان سے ان کو بلایا جاتا ہے، تو اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے وہ جج بھی رہے اور وہ عالم بھی، تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر بخاری شریف کی، یعنی کہتے ہیں کہ مجھے ایک پٹھان نے 10 روپیے دیے، کہا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کو چائے پلانی تھی،
لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے چائے کا اور میرے پاس بھی یعنی وہ نہیں ہے تو آپ یہ چائے پی لینا۔ وہ اپنے طلباء کو کہتے ہیں کہ میری زندگی کا سب سے بہترین تحفہ یہ تھا کہ اگلے بندے نے کس نیت سے اس اخلاص سے مجھے دیا کہ میں اس کی اس کیفیت کو اپنے الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی آدمی تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق تمہیں وہ چیزیں دیتا ہے، تمہارا معیار وہ چیزیں پہننے کا نہیں ہے، لیکن تم لے لو ان کو، اپنے بٹوے میں سجاؤ، اپنے گھر کے الماری میں سجاؤ کہ یہ دنیا کا واحد وہ شخص ہے جو خالصتاً تمہاری ذات سے پیار کرتا ہے، کہیں تم اس کو جواب دے کر اس کی جذبات کو ٹھکرا نہ دو۔ میرے بھائیو، ہم نبیوں کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل ان کی زندگی کو ہم پڑھیں اور پھر ان زندگی کو ترازو کے اندر اپنی زندگی کو ان کی زندگی میں لے کر آئے تو جواب زیرو ملتا ہے، اور ان کی زندگی کا معیار اور ہماری زندگی کے طور طریقے ان کے مقابلے کے اندر زیرو ہوتے ہیں۔ ہم جتنی زبان سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عاشق ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا معیار صحابہ ہے، ہماری زندگی کا طور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن اگر ہم اپنے قول کو دیکھیں، اپنے فعل کو دیکھیں، اپنی گھریلو زندگی کو دیکھیں، اپنے آپ کو بطور خامن کے طور پر دیکھیں، اپنے آپ کو بطور بھائی کے طور پر دیکھیں، اپنے آپ کو بطور باپ اور کے طور پر دیکھیں، اپنے آپ کو بطور رشتہ داروں کے طور پر دیکھیں، اپنے آپ کو بطور تاجر کے طور پر دیکھیں، اپنے آپ کو بطور ذمہ دار کے طور پر دیکھیں، اپنے آپ کو ایک مسلمان بنا کر دیکھیں، اور سیرت سامنے صحابہ کی رکھیں، سیرت سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھیں، تو ہمیں اپنی زندگی کے اوپر سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، اور مدینہ کے اندر قحط آ گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اتنا سخت قحط آ گیا تھا کہ مدینہ کے لوگوں نے یہ نیت کر دی تھی کہ ہم مدینہ چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے وزیر اور مشیر تھے اور تاجر بھی تھے۔ اسی دوران کے لوگوں کو غلے کی ضرورت تھی، سننا اس زندگی کو کہ صرف معلومات کی حد تک نہ رکھا جائے، اپنے آپ کو اس واقعے کے اوپر توڑ کر اپنے گریبان کو پکڑ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ تیری زندگی کے اندر اور اس زندگی کے اندر کتنا فرق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر اتنا قحط کہ لوگ مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہیں کہ ہم یعنی یہاں مدینہ چھوڑ کر سرسبز علاقے کے اندر یا غلہ ہے، گندم ہے، وہاں چلے جائیں۔ تو کہا کہ اسی دوران ملک کے شام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے تقریباً 1000 سے 1200 کے درمیان میں اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مدینہ پہنچ گئے، 1200 کے قریب۔ بعض لوگوں نے 1000 لکھا ہے، بعض نے 11، بعض نے 12، یعنی 1000 پکا ہے، 1100 بھی ہو سکتے ہیں، 1200 بھی، اور وہ 1200 گندم کے اونٹ بھرے ہوئے مدینہ پہنچ گئے، اور وہاں دکاندار بھی پہنچ گئے۔ دکاندار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہول سیل کا کام کرتے ہیں، تھوڑی سی پرافٹ دی اور آگے لی اور آگے بیچ دیا، ایک وہ جو پرچون کا کام کرتے ہیں کہ چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچتے ہیں۔ دونوں کی منافع میں بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اب جب حضرت عثمان غنی کے وہاں اونٹ پہنچے تو تاجروں کی یعنی ان اونٹوں کو لینے والوں کی، خریدنے والوں کی لینے لگی۔ کہا کہ مدینہ کے اندر قحط ہے اور مہنگے کر کے بیچیں گے،
حضرت عثمان غنی آئے، ایک تاجر نے کہا کہ آپ ایک اونٹ جتنے پیسوں کا آیا ہے، آپ ہم سے اگر 1500 کا آیا ہے تو آپ ہم سے اس کا 2000 روپے لے لیں، 500 روپیہ ہم تمہیں ایک اونٹ کا منافع دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کہ ایک ایسا تاجر ہے جو مجھے 10 گنا اس کا دینے کے لیے تیار ہے، 10 گنا اس کا دینے کے لیے تیار ہے۔ کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں، چلو 500 کی جگہ 600 لے لیں منافع۔ کہا نہیں، اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ وہ 10 گنا تک پہنچنے۔ کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ کہا کہ یار وہ کون تاجر ہے جو تمہیں اس سے زیادہ دے گا؟ وہ کون تاجر ہے جو تمہیں اس سے زیادہ دے گا؟ کہا ہے وہ ایک تاجر جس کو اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر ایک اونٹ دیا جائے گا یا ایک گندم کی بوری لی جائے گی یا کسی ضرورت مند کو ایک روٹی کھلائی جائے گی، فرمایا کہ وہ 10 روٹیاں تمہیں دنیا میں دے گا اور 70 روٹیاں تمہیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ کہا مدینہ والوں، لاؤ ایسا کوئی تاجر کہ جو مجھے اتنا منافع دے۔ ان سب کی جتنے دکاندار تھے ان کی گردنیں نیچے ہو گئی اور کہا کہ یہ میرے 1200 کے 1200 اونٹ مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کر دو تاکہ قحط کو جو ہے پڑا ہے وہ دور ہو جائے۔ ہم انہی حضرت عثمان غنی کو ماننے والے ہیں، ہماری عقیدت انہی سے ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر ہم اپنی زبان اپنے گرے بان کے اندر چھوڑ کر دیکھیں، ہم اپنے آپ کو استاقیہ پائیں گے، ہم اپنے آپ کو زیادہ منافع لینے والے پائیں گے، ہم اپنے آپ کو لوگوں کی ضرورت سے زیادہ منافع کمانے، ضرورت سے فائدہ اٹھانے والے پائیں گے۔ ایک ضرورت مند اگر ادھار پہ ہم سے کوئی چیز لینے آ گیا، ہم اس کے کھاتے میں 1000 روپے منافع لکھ دیں گے۔ اگر کوئی آدمی ہم سے قرضہ لینے آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم قرضہ نہیں دے سکتے، یہ ہمارا جانور کھڑا ہے، اس کو بیچ لو، وہ 30,000 والا 7,000 کا اس کو دے دیں گے، ہم اس کی ضرورت سے پیدا اٹھانے والے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ہمیں آ کر کہے کہ میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میں پلاٹ بیچنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں جو 20 لاکھ والا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے ہم 15 لاکھ دیں گے، اور ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ یہ پھنسا ہوا ہے اور یہ 15 لاکھ میں دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرا رب یہ حکم ہمیں نہیں دیتا، میرا رسول کی یہ سنت نہیں ہے اور صحابہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ کسی مسلمان کی ضرورت سے پیدا اٹھانا یہ مسلمان کی شان نہیں۔ کسی مسلمان کو پھنسے ہوئے کو ہم اس کو پریشان کریں، اس کو تنگ کریں اور اس سے اپنی مالی پوزیشن لیں، اس سے منافع لیں، اللہ کی قسم یہ نبی سے محبت کرنے والے محب کی اور عاشق کی یہ طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طور طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ میں عادت ہوتی ہے کہ جو بھی موضوع بیان کرنا ہے اس کو مختلف طریقوں سے اس کو میں تیار کرتا ہوں، کتابوں سے بھی، بڑے علماء سے بھی، دائیں بائیں، یعنی ساری چیزیں تقریباً کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے جتنی بھی اچھی چیزیں لائی جا سکیں وہ لائی جائیں۔ ایک عالم کا میں نے بیان سن فیصل آباد کے اندر کہنے لگے کہ ایک مکان تھا جس کی قیمت تھی تقریباً 35 کروڑ روپے۔ اس نے کاروبار کیا، کاروبار کرنے کے بعد اس کو گھاٹا پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنا مکان بیچ کر اور جو اس کے پیسے بقایا ہوں گے وہ قرضہ لا لوں گا، کچھ سادہ سا مکان لے لوں گا۔ تو کہنے لگے کہ وہاں ایک ارب پتی آدمی رہتا ہے جس نے لوگ اس لیے چھوڑے ہوئے کہ کوئی پھنسی ہوئی بکریاں لے کر آؤ میرے پاس، یعنی کوئی ضرورت مند آدمی ہو جس کو پیسوں کی ضرورت ہو، نقد چیز لیں اور کم پیسوں میں لے کر اس کو پیسے دیں، کم پیسوں میں لے کر اس کو پیسے دیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ اس آدمی نے جو 35 کروڑ روپے کا مکان تھا، اس آدمی نے اس کا 17 کروڑ روپیہ لگایا۔
کہ یہ مجبوری ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور میرے بھائیوں، جو کل کا واقعہ ہوا کہ ایک بہت بڑا مالدار سرمایہ دار، یعنی گویا کہ بہت ارب پتی آدمی کے خود کشی کرنے کی، اس نے اپنے سر کے اوپر خود گولی ماری، اس کے ابھی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن جو عبرت کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اس نے خط لکھا، کہا کہ اس کے اندر کسی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں بڑی خوبصورت زندگی گزار رہا تھا، اچانک مجھے میرے جسم کو بیماریاں لگی، اور بیماریاں بھی ایسی لگی کہ انہوں نے نہ مجھے رات کو نیند آتی تھی نہ دن کو آتی تھی، اور ملک کا سب سے مالدار شخص، وہ مالدار خاندان کا، یعنی وہ ان میں سے کہ جب وہ مرتا ہے نہ اس کے بعد اس کی بیٹی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے خارش، میرے جو ہے آنکھوں کی بنائی ختم ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میرے جسم کا جو چہرہ تھا وہ بگڑ رہا تھا۔ ان حالات کے اندر میرا جینا مشکل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے میں نے خودکشی کر لی۔ یہ ایک نیوز کے اوپر میں نے یعنی ایک چینل کے اوپر میں نے یہ چیز سنی، تو میں نے اسی وقت دن میں سوچا کاش اس شخص کا تعلق کسی اللہ کے ولی سے ہوتا، کاش اس شخص کا تعلق کسی عالم دین سے ہوتا، کاش اس شخص کا تعلق کسی امام مسجد غریب سے ہوتا، کسی عمل والے شخص سے ہوتا، وہ اس کو بتاتا کہ آنکھوں کی بنائی والا شخص اگر دنیا سے جاتا ہے، اللہ بغیر حساب کتاب کو اس کو جنت میں داخلہ دیتے ہیں۔ اگر بیماریاں انسان کے جسم میں آتی ہیں تو بیماریاں اس انسان کے گناہوں کو ایسے جلاتی ہیں جیسے لکڑیاں آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے۔ اگر انسان پریشانی کے اندر زندگی گزارتا ہے، اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی جسم جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں تم سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ہم ایک عالم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی گردے ختم اور پاؤں کٹا ہوا، اور اسی طرح سے دل کے جو وال وہ بند، اور برف ہونٹوں پہ لگاتے ہیں، وہ پانی نہیں پیتے، اور اسی طرح سے گردے واش ہو رہے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ، اور تھوڑی سی خوراک کھاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کہا کہ استاد جی یہ زندگی تو بڑی مشکل ہے۔ ان کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے مولانا میری بات یاد رکھنا بیٹا کہ جو اللہ نے میرے گردے ختم کیے ہیں، جب میں مروں گا اس کے بدلے میں اللہ مجھے بہت اچھی زندگی دے گا۔ اگر آج میں صبر کروں گا، اگر میں نے 80 سال تک پانی پیا ہے، اگر آج میرا پانی بند ہو گیا ہے تو اس رب نے مجھے 80 سال پانی بھی تو پلایا ہے۔ اگر آج میں برف لگا رہا ہوں کیا ہوا، اگر میری آنکھوں کی روشنی کام ہو گئی ہے اس رب نے مجھے 80 سال دکھایا بھی ہے۔ اگر اس رب کی اگر میری جو جسم ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اس رب نے مجھے 80 سال اتنی طاقت دی کہ میں دن رات سفر بھی کرتا تھا، کبھی پریشانی نہیں آئی۔ تو اس لیے میں اپنے رب سے اس حالت پہ بھی راضی ہوں اور اس حالت پہ بھی راضی ہوں۔ میرے بھائیوں، دین کے اندر سکون ہے، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنے میں سکون ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تمہیں مال دے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سارا مال دے، ہر انسان کو اللہ دے، اس کی ضرورت کے مطابق اللہ اس کو ترقی دے، لیکن اس مال کے ساتھ ساتھ ایک محفل ضرور ایڈ کرو جس کے اندر دین بتایا جائے، جس کے اندر نبی کی سنت بتائی جائے، جس کے اندر صحابہ کی زندگی بتائی جائے، تاکہ وہ مال ہمارے لیے رحمت کا سبب بنے، ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ زندگی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ ایک عادت بنائی کہ کبھی انہوں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، کبھی انہوں نے کسی انسان سے اس کی ضرورت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور یہ مسلمان کی شان ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ جو کافر تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر دیا، اور یہ فصلوں کا وقت، پکی کھجوریں تھی، واقعہ بڑا حیران ہے، پکی کھجوریں،
اور لوگوں کے اندر قحط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا حی علی الجہاد، آؤ غزوہ تبوک میں۔ صحابہ نے اپنی کھیتیاں چھوڑ دی، ہم تو نیند نہیں چھوڑ سکتے نماز کے، ہٹے کھٹے لوگ نماز نہیں پڑھتے، صحت مند ہو کر اللہ کے سامنے چھک نہیں سکتے، اور دل کو سمجھانے کے لیے لوگوں کے آگے فلانا نمازی یہ ہے، فلانا یہ ہے، وہ اپنی فکر کر، فلانا جانے اللہ جانے۔ صحابہ نے کھجوریں چھوڑ دی اور غزوہ کے لیے جنگ میں آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کر دیا، ہر صحابی اپنی ضرورت، اپنی حیثیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چندہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، 300 اونٹ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ دیکھا کہ آپ پھر مطالبہ کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی نے پھر اٹھے، 300 اونٹ اور اللہ کے راستے میں دے دیے۔ پھر دیکھا 300 اونٹ پھر اللہ کے راستے میں دے دیے، پھر 100 گھوڑا اللہ کے راستے میں دے دیے، پھر 1000 کے قریب درم دینار اکٹھے کر کے ایک بڑی تھیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی۔ آپ ان درہم اور دنانیر کو اپنی جھولی کے اندر ڈال کر اور ہاتھوں میں پکڑ کر کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان غنی نے اتنی سخاوت کی ہے، اگر آج کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے لیے جنت کو واجب کر دی۔ غزوہ تبوک اور پھر حضرت عثمان غنی کے زندگی کے اس کے بعد جنت کی خوشخبری سننے کے بعد دل پہ ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو، ہمیں تو 4 ہمیں مل جائیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں ہم ہیں کیا، اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں دیندار لوگوں کو۔ کوئی ہمیں کہے نا نماز پڑھو، جدو چلائے نا میں خود سنے روٹی کرے پاک دینی پھردا بڑا کہندہ لوگوں نماز پڑھو۔ لیکن حضرت عثمان غنی کے زندگی کے کتابوں میں نے پڑھا، میں حیران رہ گیا، زندگی میں نے آج پڑھا، یہ فرمایا کہ زندگی کے 7 سال ایسے گزرے کہ روزانہ کا ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے، نفل عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھتے اور فجر تک قرآن پاک کی نفلوں میں تلاوت کرتے، اتنا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سننے کے بعد بھی کہ اللہ نے یعنی آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی، آپ پر جنت کو واجب کر دیا کہ ہر نبی کا رفیق ہوگا جنت میں، اور وہ رفیقی اور میرا رفیق یہ عثمان غنی ہیں۔ اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی کی دن رات کی زندگی گزرتی تھی یا نفلوں کے اندر یا قرآن کی تلاوت کے اندر، اور 7 سال لگاتار ایسے گزرے کہ انہوں نے قرآن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا، اور جب شہید ہوئے زمین کا پہلا قطرہ جو ان کے خون کا جب گرا قرآن پاک کے اوپر گیا، جب ان کو شہید کیا گیا، اور فرمایا کہ حضرت عثمان غنی دنیا کے واحد وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے جناب والا جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے، زندگی حافظ قرآن بن کر گزاری، عالم قرآن بن کر گزاری، اور اسی طرح سے جامع قرآن بن کر گزاری، اور حامل قرآن بن کر گزاری، کہ یہ قرآن کے جو نسخے آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ان نسخوں کو حضرت عثمان غنی نے ہم تک پہنچایا، انہوں نے ان کو ترتیب دے کر اور اپنے نمائندوں کو کہا کہ جاؤ یہ نسخے پوری دنیا کے اندر پھیلا دو، اور یہ ان کے صدقے سے ہم تک یہ نسخے ان کے جو ہے حضرت عثمان غنی کے پہنچے، اور مالدار اتنے
کہ مدینہ کے سب سے بڑے مالدار اور باخبر اتنے کہ کون آدمی ہے جس کے گھر کے اندر آئے کھانا ہی پکا اور جا کر پھر اس کے گھر کے اندر چھپ کر اس کے گھر کے اندر کھانا پہنچاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا کہ عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ واپس گیا مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہا عائشہ گھر میں ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کر دیا۔ کہا کون دے گا؟ کہا کہ آپ کے جو ہے صحابی، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ سے محبت کرنے والے عثمان غنی ساری بیویوں کے گھر ایک ایک اونٹ غلے کا جو ہے وہ بطور ہدیے کے سب کو دے کر چلے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی کی سنت ہے کہ مالدار نخرہ نہیں، خود دیتے، مانگنے کی نوبت نہیں آتی تھی کسی کو، اور تلاش کرتے کہ کون ہے ضرورت مند، اور پھر ان کو جا کر دیا۔ اور پھر اسی طرح سے حضرت عثمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے اور کہا کہ مسجد قباء جو سب سے پہلے مسجد بنی گئی، کہا کہ اس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، تو حضرت عثمان غنی نے سب سے پہلے مسجد کے لیے وہاں چندہ دیا۔ پھر جب مدینہ پہنچے مسجد نبوی کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے اکٹھے کیے، جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا کہ اس وقت بھی صحابہ کرام نے بھی اپنی حسب توفیق جو ہے پیسے دیے، اور سب سے زیادہ جو پیسہ استعمال ہوا مسجد نبوی کے اندر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر یہاں سے بھی آگے کہ جب صحابہ بڑے زیادہ ہو گئے، لوگ زیادہ ہو گئے اور مسجد میں جگہ تنگ ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان کہ یعنی آپ نے ترغیب دی، تو پھر حضرت عثمان غنی نے دائیں بائیں کی جگہ خرید کر وہ بھی مسجد نبوی کے لیے دے دی، اور اس جگہ پہ جو پیسہ لگا وہ بھی حضرت عثمان غنی کا لگا۔ بلکہ جب مدینہ آئے ایک ہی کنواں تھا، یہ واقعہ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھا جاتا گھر کے اندر، لیکن بدقسمتی کہہ لو جو بھی کہہ لو کہ شاید اللہ ہمیں توفیق دے دے عمل کرنے کی، توفیق دے دے اللہ کی قسم۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگیاں اپناؤ، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی ضروریات کے اندر اپنے آپ کو استعمال کرو، اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون تمہیں کہیں بھی جا کر ملے گا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پانی لینے جاتے، وہ مہنگا پانی بیچتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، کہا کہ جو آدمی اس کنویں کو خریدے گا اللہ اس کو جنت میں جگہ دیں گے، جنت میں محل دیں گے۔ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، اس کو کہا کہ آپ یہ کنواں مجھے دے دیں۔ کہا کہ میں نہیں بیچوں گا، میرا کاروبار ہے، بزنس ہے۔ کہا کہ آپ ایسے کریں، جتنے پیسے میں نے لے لے آدھا تمہارا یہ آدھا میرا ہوگا۔ وہ اس پہ راضی ہو، اب اس کو سارے کنویں کے پیسے دے دیے، جتنے اس نے مانگے سارے دے دیے، اور آدھا جو کنواں تھا وہ اس نے اعلان کر دیا مدینہ کے اندر کہ جو جس دن میرا دن ہوگا اس دن سارے لوگوں کے لیے فری پانی ہوگا، تم پانی استعمال کرو۔ اب ظاہری بات تھا وہ سارے لوگ آتے پانی لے جاتے، دوسرے دن اس کی باری آتی کوئی بھی لینے نہ، تنگ آ کر اس نے باقی کنواں بھی ان کو دے دیا۔ آج تک وہ کنواں وہاں موجود ہے اور مدینہ والے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس سیرت کو اپناؤ، لوگوں کے بھلا کرو، اور ایسے کام کرو، ایسے کام کرو کہ مرنے کے بعد بھی وہ کام باقی رہے اور ہمیں اس کا احصال ثواب پہنچتا رہے۔ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو احصال ثواب کرنا ہے تو ایسے سوچ سوچ کر کام کرو، ایسی بستیوں کے چکر لگاؤ یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، وہاں فلٹر لگاؤ، نلکے لگواؤ، یا کوئی عورت ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، یا کوئی بچی ہے اس کی شادی کروانی ہے، یا کسی بستی کے اندر اب تو مسجدیں بہت زیادہ بن گئی ہیں، ہر گاؤں کے اندر 5 ہیں، نمازی ہے نہیں ہے، لیکن ایسی چیزوں پہ اپنا پیسہ استعمال کرو کہ وہ چیزیں باقی رہیں قیامت تک، اور ہم چلے بھی جائیں تو ان کے اندر جو ثواب ہے وہ ہمیں پہنچتا رہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔